السلام علیکم ناظرین۔ ابن العربی اسلامی تاریخ کا ایک اہم کردار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابن العربی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ کیا واقعہ تھا جس نے آپ کی زندگی کو اسلام کی طرف پلٹ دیا؟ ارطغرل غازی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ نے کیا پیش گوئی کی؟ آپ کب فوت ہوئے اور آپ کی قبر مبارک کی کیا حیران کن حقیقت ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی 17 رمضان المبارک 560 ہجری 1165 کو اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ محمد نام رکھا گیا۔ آپ اپنا نام محمد بن علی ابن العربی لکھا کرتے تھے، جبکہ صوفیہ کرام میں شیخ الاکبر کے نام سے معروف ہوئے۔ اہل علم نے آپ کو محی الدین کا خطاب بھی دیا۔ والد علی ایک معزز عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گو کہ آپ کا خاندان میں ذکر و عبادت کا چرچا تھا۔ والد ایک متقی اور صاحب علم شخص تھے، تاہم ابن عربی عام نوجوانوں کی طرح اپنی دنیا میں مست تھے، لیکن پھر ایک واقعے نے ان کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ ہوا یوں کہ ایک دولت مند شخص کے ہاں دعوت کا اہتمام تھا، جس میں عمرہ کے لڑکے مدعو تھے۔ 20 سالہ ابن عربی کو بھی شرکت کی دعوت ملی تھی۔ پرتکلف کھانے کے بعد شراب کا جام گردش کرنے لگا۔ جب صراحی آپ تک پہنچی اور آپ کے ہاتھ میں جام تھاما تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ یہ سنتے ہی آپ نے گلاس نیچے رکھا اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ راستے میں ایک چرواہے سے پرانے کپڑے لے کر پہنے اور اپنا قیمتی لباس اسے دے دیا اور سیدھے قبرستان جا پہنچے۔ 4 روز تک وہیں ایک پرانی قبر میں عبادت میں مصروف رہے، صرف نماز کے وقت باہر آتے تھے۔ ان ایام میں آپ بہت سے روحانی علوم سے آشنا ہوئے، جن کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے۔ آپ فوج میں بھرتی ہوئے، کاتب کے طور پر بھی کام کرتے رہے، مگر یہ ملازمتیں زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکیں۔ 30 برس کی عمر میں پہلی بار اندلس سے باہر قدم رکھا اور تیونس میں ابو القاسم بن قسی کی کتاب خلال نالین کا درس لیا۔ ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی سے ملے اور پھر 1 برس تک ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کے پاس رہے۔ والد کی وفات پر اشبیلیہ واپس آ گئے، مگر پھر فاس کے لیے رخت سفر باندھا، تاہم اس بار والدہ، بیوی اور بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ وہاں پہنچ کر بہنوں کی شادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ کچھ دنوں بعد والدہ کا انتقال ہوا تو اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بجایا تیونس، مصر اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور 2 سال وہاں مقیم رہے۔ 601 ہجری میں وہاں سے بغداد، موصل، القدس اور دوسرے شہروں کی سیاحت کے بعد قاہرہ پہنچے، جہاں انہیں سخت مشکلات پیش آئیں، یہاں تک کہ ارتداد جیسے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر وہاں کے حاکم الملک العادل نے ان کی جان بچائی۔ 607 ہجری میں سلجوق ریاست کے پایہ تخت کنیا پہنچے تو سلطان نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا۔ وہیں آپ کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی کے دوست صدر الدین کنوی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی اور خطے میں آپ کے نظریات کی اشاعت کی۔ وہاں سے آپ بغداد گئے اور ایک بار پھر مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے 612 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ 620 ہجری میں دمشق کو اپنا وطن بنایا اور پھر آخری سانس تک وہیں رہے۔ آپ کو خرقہ خلافت سلسلہ شاذلیہ کے بانی حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ ابن جامع نے 601 ہجری میں پہنایا۔ ابن جامع نے اسے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے پہنا تھا، اور جس طرح ابن جامع کو حضرت خضر علیہ السلام نے خرقہ پہنایا تھا، اسی جگہ اور اسی طرح بلا کمی و بیشی انہوں نے ابن عربی کو پہنایا۔ آپ نے اپنی روحانی تربیت میں حضرت خضر علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ ایوبی اور سلجوق حکمران حضرت ابن عربی کے معتقد تھے۔ آپ نے ان تعلقات سے کبھی ذاتی فوائد حاصل کیے اور نہ ہی ان کے دباؤ میں آئے۔ ایک بار سلطان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے 2 روز تک کھانا بھجوایا، مگر آپ نے کچھ نہ کھایا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں اس کھانے کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ حرام کا کھانا ہے۔ ابن عربی کی کتب کی تعداد 800 تک بیان کی جاتی ہے۔ ابن عربی اور ارطغرل کے درمیان ملاقات کے ٹھوس تاریخی شواہد کم ہی دستیاب ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ابن عربی اناطولیہ، کونیا اور حلب میں رہے، جب اسی دور میں ارطغرل بھی اس علاقے میں اپنے قبیلے کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، تو عین ممکن ہے ان کے درمیان ملاقاتیں بھی رہی ہوں۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کے سسر حضرت شیخ ایدب علی ابن عربی کے مرید تھے۔ اس طرح بھی اس خاندان میں آپ کے گہرے اثرات رہے ہیں۔ ابن عربی نے عثمانی سلطنت کے قیام کی پیشن گوئی کی تھی، جو پوری ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہوں کے جو نام بتائے تھے، حکمران اسی ترتیب سے آتے رہے۔ ابن عربی نے 28 ربیع الثانی 638 ہجری 1240 عیسوی میں 78 برس کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔
एक रवायत के मुताबिक फात के वक्त वो सूरत काफ की आयत नंबर 65 लिख रहे थे। इसका तर्जुमा ये है, और इसे हमने अपने पास से एक कलम सिखाया था। आपको जबले कासियून पर सुबुर्द खाक किया गया। आपने पेशगोई की थी कि मेरी कब्र गुम हो जाएगी और इस वक्त तक दोबारा ज़ाहिर होगी जब सीन शीन में दाखिल होगा। ऐसा ही हुआ कि मंगोलों के हमलों के नतीजे में होने वाली तबाही से आपकी कब्र मादूम हो गई। जब 1516 में तुर्क सुल्तान सलीम ने शाम फतह किया तो आपकी कब्र ज़ाहिर हुई। मशहूर है कि एक शब सुल्तान सलीम ने ख्वाब में एक बुज़ुर्ग को देखा जो उन्हें उस जगह खुदाई का हुक्म दे रहे थे जहाँ इब्न अरबी की कब्र थी। जब दूसरे रोज़ वहाँ खुदाई करवाई गई तो आपकी कब्र ज़ाहिर हो गई, जिस पर सुल्तान ने मकबरा तामीर करवाया। बाद अज़ाम सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे तोसी दी।